أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور بزرگان دین اور میری محترم مائیں اور بہنیں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور ہر پیر کو آنا یہ اس غرض اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کما حق عبادت اور بندگی میں ہم اور آپ لگ جائیں، چونکہ یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے اور اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت اور بندگی یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے اور اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ جو ہماری مجلس ہے یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکہ پیدا کرنے کے لیے ہے جس سے انسان اپنے اس مقصد کے اوپر خود بھی کھڑا ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے اس مقصد کے اوپر کھڑا کروانے والا بن جائے۔ ہمارے حضرت والا جامع شریعت و طریقت مرشد کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرکزہ مدفون جنت البقیع، وہ بھی، اور ہمارے روحانی دادا قطب الاقطاب برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی صدیقی مدنی مدفون جنت البقیع، وہ بھی اسی غرض کے لیے ان مجالس کے قائم کرنے کی، ان خانقاہوں کے قائم کرنے کی محنت اور کوشش کے اندر لگے رہے۔ مکہ مکرمہ کی باشندگی نیشنلٹی کا ملنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر ہمیشہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے حرم میں نمازیں ادا کرنا یہ بڑی اونچی بات ہے۔ ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ پھر جب چاہیں روزہ اقدس کی حاضری، زیارت، مسجد نبوی کی نمازیں، یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ پھر اس بڑی سعادت کے ساتھ ساتھ مدرسہ سہولتیہ میں درس حدیث دینا، درس بخاری دینا، یہ اور اونچے مرتبے کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی کام میں لگنا، احادیث کی خدمت میں لگنا۔ مسند امام ابی حنیفہ کے نام سے کئی کتابیں حضرت والا نے لکھی اور لکھوائی ہیں جو علماء کے یہاں بڑی مستند اور معتبر کتابیں، مختلف احادیث کی کتابوں پہ کام کیا۔ پھر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی الجامع الصحیح البخاری، اس کی 24 جلدوں میں کنز المتواری کے نام سے شرح لکھی جو احناف کی پہلی مکمل اور مدلل شرح ہے۔ شوافی کی تو ہیں، علامہ بدر الدین عینی کی لکھی ہوئی ہے فتح الباری، دوسرے ان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن احناف کی مکمل شرح کوئی نہیں تھی۔ پاؤ ہے یا آدھی ہے، اس سے کچھ زیادہ ہے، یہ پہلی مکمل اور مدلل شرح ہے اس کا لکھنا۔ یہ اتنے اونچے اونچے کام ہیں، یہی کافی تھے۔ پھر ولایت کے اعلیٰ مرتبے درجے پہ ہونا اور قطب الاقطاب کی ہمیشہ حرمین شریفین میں خدمت کرنا، اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے خدمت، یہ سارے اونچے درجے کی چیزیں اور کام ہیں، اور آپ اتنے اونچے کام میں لگے وہیں رہتے ہیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت والا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں،
سال میں تقریباً 3 مرتبہ تو یقینی اور کبھی 4-5 مرتبہ بھی ہمارے اس ملک کا دورہ فرماتے، اور کرتے چلے گئے۔ اتنے اونچے اونچے کام اور اتنی اونچی جگہ کی عبادت اور نمازیں، ان کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آنا اور اس ملک کے علاوہ بنگلہ دیش جانا، ساؤتھ افریقہ جانا، انڈونیشیا، ملیشیا جانا، آسٹریلیا جانا، افریقہ کے ملکوں میں جانا، تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض تو ہے، اور کوئی نہ کوئی ان تمام کاموں سے اونچی چیز تو ہے کہ جو ان کو حرمین شریفین کی نمازیں چھڑوا کر یہاں لا رہے ہیں، درس بخاری کو چھڑوا کے یہاں لا رہے ہیں، بخاری کی شرح کے کام کو چھڑوا کے یہاں لا رہے ہیں۔ تو وہ یہی کام تھا کہ میں اور آپ اور ساری انسانیت ایسی استعداد اور ملکہ پیدا کر لیں جسے دل کا تزکیہ کہتے ہیں، جسے دل کا تزکیہ کہتے ہیں، کہ دل اللہ کے نور سے روشن منور ہو جائے، مزکہ مصفہ ہو جائے، دل سے اس کی خطرناک بیماریاں دور ہو جائیں، جن میں سے ہر بیماری انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے، اور جو اس کا مقصد حیات عبادت، اس عبادت ہی کو رائے گاں ضائع بیکار کرنے والی وہ بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ظاہری دین کے بڑے بڑے اعمال اور عبادات اور نیکیاں کی ہیں، وہ سب کے سب اکارت، باطل اور بیکار ہو جائے، تو وہ بیماریاں دور ہو جائیں، گناہوں کا میل کچیل سیاہی دلوں سے دور ہو جائے۔ یہ غرض اور یہ محنت تھی کہ آپ اتنے اونچے اونچے کام کو چھوڑ کر ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں آ رہے ہیں، اور پھر کریا کریا بستی بستی پھر رہے ہیں۔ تو یہی کام ہماری طرف بھی منتقل ہوا ہے، یہی کام ہماری طرف بھی منتقل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے روحانی والد شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے لی اور اس کا حق ادا کیا، ورنہ شہزادوں جیسی زندگی تھی، حرمین شریفین میں آرام سے ایئر کنڈیشن میں دینی کام کے کرتے ہوا رہتے، کیا ضرورت تھی کہ جون جولائی کی گرمیوں میں یہاں سندھ کی گرمیوں میں پھریں، اور جہاں لیٹیں تو وہ ساری جگہ گیلی ہو جائے اور آدمی سمجھے کہ شاید اس کو دھویا گیا ہے، حالانکہ اس فرش کو دھویا نہیں گیا بلکہ پسینے کی وجہ سے وہ کیا ہے، گیلا ہے۔ تو یہ تکالیف برداشت کرنا، پنجاب کی گرمی کو برداشت کرنا، تو یہ اسی غرض کے لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح ہر مرد اور عورت کو وہ استعداد، وہ ملکہ پیدا کر دے، اور وہ ہے دل کا بننا اور سنورنا۔ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح صحیح ہوں گے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب عبادت میں، نیکی میں استعمال۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح بگاڑ۔ تو بگاڑ ہونا، خراب ہونے کا معنی یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں سب کے سب گناہ اور معصیت کے اندر استعمال، یہ اس کا فساد ہے۔ اصلاح نیکی عبادت میں استعمال ہونا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ وہ دل ہے، خبردار سن لو کہ وہ دل۔ تو ہمارے حضرت مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، مدینہ منورہ کو چھوڑ کے یہاں جو آتے رہے، غرض یہی تھی کہ ہمارے اور آپ کا دل سنور جائے، بن جائے، اور جتنا جتنا انسان کا دل سنورے گا، بنے گا، اللہ کے نور سے روشن منور ہوگا، مزکہ مصفہ ہوگا، اتنا ہی انسان کو گناہ چھوڑنا آسان ہوگا، گناہ چھوڑنا۔ پھر اور جتنا دل بنے گا تو پھر اس کو عبادت کرنے کا شوق، جذبہ پیدا ہو، نیکی عبادت اس میں وہ لگے۔ پھر اور جتنا دل روشن منور ہوگا تو پھر عبادت میں، نیکی میں مزہ آنے لگے۔ یہ الگ چیز، ہمارا نماز پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی لذت اور مزہ وہ ہمیں میسر نہیں۔ وہ اگر ہمیں میسر ہو تو ہماری نماز کی کیفیت ہی الگ ہو۔ اور نماز صرف فرض نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نمازیں نوافل کثرت سے پڑھتے ہوں، جیسے اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں آتا ہے
200 रकतें 500 रकतें पढ़ना। हम और आप समझेंगे ये बड़ी मुशक्क़त तकलीफ में है, हालांकि वो मुशक्क़त तकलीफ में नहीं है, बल्कि उनको उसमें मज़ा आ रहा है, सुकून इत्मीनान राहत। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह का कलाम इतनी प्यारी किताब, इतनी मज़े की किताब, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अलहम्द से शुरू करे और वन्नास पे पहुंचे बगैर छोड़ दे। ताज्जुब है। और उनके बारे में आता है 2 रकत में पूरा कुरान करीम 30 पारे पढ़ लिया करते। हम और आप कहेंगे पूरा कुरान, हमें आपको इसमें बहुत मुशक्कत तकलीफ नजर आएगी, क्योंकि दिल बना हुआ नहीं है। उनका दिल बना है पूरा कुरान करीम 2 रकत के अंदर पढ़ना। तो जितना दिल बनेगा तो नेकी इबादत में मजा आएगा, लज्जत, मजा आए। ये एक मिसाल है सीधी सी। फिर और जितना इंसान का दिल रोशन मुनव्वर होगा तो फिर नेकी इबादत की भूख और प्यास लगेगी। ये दर्जा आगे लज्जत से। जिसने कभी भूख देखी हो वो समझता है। ये सख्त गर्मी के रोजे रखे हो, उसमें जो भूख उसने बर्दाश्त की हो प्यास, वो समझता है कि ये क्या चीज़, कितनी तड़प है। तो फिर नेकी की, इबादत की, नमाज हो, जिक्र हो, तिलावत हो, नवाफिल हो, उसकी करने की बेचैनी, भूख और प्यास लगे, ये दर्जा आगेगा। मैं जितना और दिल का तज़किया और नूरानियत बढ़ेगी तो नेकी का वजन बढ़ जाएगा। नेकी का वजन, वक्त वही लगेगा, एक को जर्रा और एक को पहाड़ों जैसा अजर, वही वक्त है, वही 5 मिनट लगे, वही 10 मिनट लगे। जैसे आता है नमाज के बारे में, एक आदमी नमाज पढ़ता है उसको जो है 8वां हिस्सा मिलता है अजर का, दूसरा पढ़ता है उसको 6ठा हिस्सा मिलता है, एक और पढ़ता है उसको 4थाई मिलता है, एक और उसको आधा मिलता है, एक को पूरा, और एक को काले कपड़े में लपेट कर मुंह पर नमाज मार दी जाती है। ये वजह फर्क दिल का तज़किये का है, दिल के बनने तज़किये का है। इन सब को वही 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, एक को पूरा अजर मिल गया 100%, एक को कुछ भी नहीं मिला। और किसी का जो दिल कम बना था तो 8वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, 4। तो नेकी का वजन बढ़ेगा। खुद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा कोई सहाबी चंद किलो अनाज अल्लाह के रास्ते में सदका करे, अनाज, और बाद में आने वाला कोई भी इंसान बहुत पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, अनाज नहीं का। अगर अनाज भी कहते तो अरबा खरब गुना बढ़े, चंद किलो पहाड़। हमारे हज़रत वाला फरमाते थे बहुत पहाड़ जो है लंबाई में तकरीबन 9 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई में कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 2, कहीं 2.5, कहीं 3। इतना सोना ही ज़मीन में नहीं है, ही नहीं। उसने इतना सोना कोई सदका करे फिर भी मेरे सहाबी से अजर में नहीं बढ़ सकते। देख कितना बड़ा फर्क, अजर में नहीं, वजह फर्क दिल का है। जितना गौर करेंगे एक ही बात समझ में आएगी, वजह फर्क दिल का है। सहाबा का जो दिल मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा, मुनक्का, रोशन है, वो बाद में आने वाले का नहीं। हमारा आपका वैसा दिल तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत से, इला इला इल्ला की ज़रबे लगाने से, इल्लल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने से, मुजाहदात रियाज़ात करने से, इन मामूलात का एहतमाम पाबंदी करने से, जो उसूल ज़वाबित बताए जाए उसका एहतमाम करने से दिल मुज़क्का होगा और वज़न बढ़ेगा, नेकी का वज़न बढ़ेगा। अल-वाबिल सय्यिब में अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम अल-जौज़ी ने एक हदीस नकल की है। किसी ने सवाल किया जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लाखों लोग नमाज पढ़ते, इन्हीं नमाजियों में, इसी तबके में हर मुसलमान वाले नमाजियों में से जो लाखों की तादाद में है, इन नमाजियों में कौन सा नमाजी ज़्यादा अफजल है? तो हुज़ूर ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल्लाह, जो इन नमाजियों में सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला है। अगर ये लाख है, 2 लाख है, इनमें ये सबसे क्या है? अफजल।
پھر کہا کہ روزے رکھنے والے تو بہت علاقوں ہیں، ان روزے داروں میں افضل کون ہے؟ کہ اکثرہم ذکرا للہ، جو ان روزے داروں میں زیادہ ذکر کرنے والا ہے وہ ان میں اپنے طبقے میں اپنے گروہ میں افضل۔ پھر فرمایا مجاہدین کے بارے، صدقہ کرنے والے کے بارے، زکوٰۃ دینے والے، ہر طبقے کے بارے میں سوال کیا، اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، ہر طبقے میں وہ آدمی اپنے گروہ میں افضل ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اس کثرت ذکر سے جو صفت احسان ہے، صفت اخلاص جو پیدا ہوتی وہ دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ اپنے اپنے طبقے میں یہ کیا ہے؟ افضل۔ اسی سے پتہ لگ گیا کہ اس کی نیکیوں کا وزن، اس کی عبادات کا وزن بہت زیادہ ہے، اور عند اللہ مقبول ہے۔ عند اللہ کیا ہے؟ مقبول ہے، مردود نہیں۔ تو جتنی محنت ہوگی اور دل مزکا ہوگا تو پھر نیکی کا وزن انسان کا بڑھ جائے۔ پھر اگلی بات جو سب سے اہم ہے اور سب سے خطرناک بھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا دل مزکا ہوگا وہ ان نیکیوں کو، ان عبادات کو بچا کر یہاں سے لے گا، جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی تو اللہ کہیں گے یہ کھری ہے، کوٹی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جنت دے دی جائے۔ یہ سب سے بڑا نفع کہ حفاظت کے ساتھ لے جائے۔ ایک انسان کروڑوں روپے کمائے اور چوری ہو جائے، کیا فائدہ؟ نیکیاں کی اور وہ کھوٹی نکل آئے تو کیا فائدہ؟ ایک بزرگ کو چیز لینے کے لیے گئے، جب انہوں نے وہ چیز خریدی اور کو پیسے دیے تو اس نے کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں، تو وہ غش کھا کے گر پڑے، ہوش آیا تو بہت رونے لگے۔ لوگ حیران ہوئے کہ بھئی اگر کھوٹا ہے کیا ہو گیا، دوسرا دے دیں، لے لیں، یا ویسے ہم دے دیتے۔ کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے اس کا احساس ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے میں مجھے چیز نہیں مل رہی، اگر اللہ کے دربار میں میرا ایمان پیش ہوا، اللہ نے کہہ دیا یہ کھوٹا ہے تو میرا کیا؟ یہ سوچ کر مجھے غشی آ گئی۔ تو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیے، عمرے کیے، قرآن پڑھایا، علم پڑھایا، بیانات کیے، کیا کچھ کیا، اور وہاں پہ جب کہے تو کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں۔ تو اس مجلس کا، اس بیت ہونے کا، سمجھ گئے، اور ان معمولات پہ عمل کرنے کا ثمرہ یہ ہے کہ یہ دل مزکا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ نیکیاں، عبادات اللہ کے دربار میں کھری شمار ہو کر جنت میں اور جنت کے درجات کے ملنے کا ذریعہ بن جائے۔